گھبرائے ہوئے لہجے میں بیگم کا فون آیا۔ وہ زوروں سے چیخ رہی تھی اور فون بند ہو گیا۔ خاوند اپنے آفس میں انٹرنیشنل ڈیلرز کی میٹنگ کو چھوڑ چھاڑ کر گھر کو دوڑا۔ سب حیران اور متجسس نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ 22 کروڑ کی ڈیلنگ کو جیسے دھتکار کر سرپٹ بھاگا جا رہا تھا۔ پارکنگ سے گاڑی نکالی، گارڈ سے چلاتے ہوئے لہجے میں گیٹ کھولنے کا حکم دیا۔ گارڈ نے کرخ آواز سنی تو بدحواسی میں گرتے گرتے اپنے آپ کو مشکل سے سنبھالا اور فوراً دروازے کو باز کی طرح لپک کر کھولا، اور شوہر نے گاڑی کی چیخیں نکلواتے اندھا دھند گاڑی دوڑائی۔ اس قدر ہڑبڑی میں تمام ٹریفک کے قوانین کو پامال کرتا ہوا بس جلد از جلد گھر پہنچنے کی بیتابی میں تھا۔ وہ گاڑیوں کے سامنے سے زگ زیگ کرتا ہوا گاڑی اڑاتا جا رہا تھا۔ سڑک پر موجود لوگ اسے گالیوں سے نواز رہے تھے، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت بس یہ تھا کہ نہ جانے کیا ہوا۔ گھر جو بیوی اس قدر ڈری ہوئی تھی، ان کی شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے اور وہ اپنی بیوی سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ ٹریفک وارڈن کو پچھلے سگنل سے کال چلی کہ ایک بندہ بڑی لاپرواہی سے گاڑی بھگا رہا ہے اور اس نے 3 عدد راہگیروں کو بھی زخمی کر دیا ہے۔ 2 وارڈنز اس کے پیچھے لگ گئے، اسے روکنے کا اشارہ کیا، لیکن اس کا دل اپنی بیوی کی ڈری سہمی آواز میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت وہ راکٹ بن جانا چاہتا تھا کہ وہ گھر پہنچ سکے۔ وہ گھر پہنچا، گاڑی سے فٹافٹ نکلا، جلد بازی میں گاڑی کا دروازہ بھی بند نہ کیا۔ وہ ماہم چلاتا ہوا کبھی اس کمرے میں جاتا، کبھی اس کمرے میں۔ خوف اور پریشانی کے ملے جلے جذبات سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ 2 بار پھسلا۔ اپنے بیڈ روم میں گیا تو ماہم وہاں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور بولا، کیا ہوا ماہم؟ بتاؤ کیا ہوا؟ ڈرو نہیں، پلیز اوپر دیکھو، میں آ گیا ہوں۔ بتاؤ۔ ماہم نے انگلی کا اشارہ دیوار کی طرف کیا۔ جہاں زیب نے مڑ کر دیکھا تو دیوار پر ایک چھپکلی تھی۔ ایک خرگوش ہر روز لوہار کی دکان پہ جاتا اور اس سے پوچھتا کہ گاجر ہے؟ لوہار کہتا نہیں ہے۔ وہ خرگوش اسے ہر روز ایک ہی بات کہتا اور لوہار کو تنگ کرتا تھا۔ لوہار کو ایک دن غصہ آیا اور اس نے خرگوش کے دانت توڑ دیے۔ دوسرے دن پھر سے خرگوش آیا اور لوہار کو آ کر کہنے لگا، پائن، گاجر کا جوس ہے؟
ٹیچر تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ شاگرد شادی۔ ٹیچر نہیں، میرا مطلب ہے کیا بنو گے؟ شاگرد دولہا۔ ٹیچر اوہو بھائی، بڑے ہو کر کیا حاصل کرو گے؟ شاگرد دلہن۔ ٹیچر نالائق، میرا مطلب یہ ہے کہ بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے کیا کرو گے؟ شاگرد بہو لاؤں گا۔ ٹیچر تمہارے پاپا تم سے کیا چاہتے ہیں؟ شاگرد پوتا۔ ٹیچر غصے سے، تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ شاگرد شادی۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔